السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر سے ہم آج کی کلاس میں پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی 2 کلاسز میں کیا سیکھا ہے اور آج تیسری کلاس میں ہم کیا سیکھیں گے۔ دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے سیکھا تھا کہ ابتدائی احادیث کی تحریری شکل میں محفوظ ہونے کا آغاز، کہ کس طرح احادیث کو ابتدائی دور میں محفوظ کیا گیا، اور اس کی وجہ سے ہمیں سب سے 2 بڑے مشہور صحیفے ملے تھے جو صحابہ اور صحابہ کے شاگرد نے محفوظ کیے تھے، جیسے صحیفۃ الصادقہ، جسے عبداللہ ابن عمرو بن العاص اس صحابہ نے محفوظ کیا تھا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ احادیث لکھا کرتے تھے۔ پھر صحیفہ حمام بن منبع، جسے حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد نے محفوظ کیا تھا، اور یہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد احادیث کی کس طرح تدوین کی گئی، کس طرح اس کو جوڑا گیا، کس طرح اس کی حفاظت کی گئی، اور پھر ہم نے تیسری صدی اور چوتھی صدی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے تقریباً 250 سال بعد یا 200 سالوں کے بعد احادیث پر باقاعدہ طور پر کام کیا گیا، لیکن یہ کام پچھلے کام کا ہی مجموعہ تھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل نیا کام تھا اور شروع کیا گیا تھا، بلکہ صحابہ نے جو کام اپنے شاگردوں کو سکھایا تھا، پھر انہی شاگردوں نے آگے چل کر احادیث کو مرتب کیا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحاح ستہ، یعنی کہ 6 احادیث کی بڑی کتابیں ہمیں ملی، اور پھر ان احادیث کو کس طرح کتب میں لکھا گیا، اجزاء، مستخرج، اس طرح کے ہم نے کتابوں کے نام پڑھے تھے، کہ یعنی کسی بھی کتاب کو ہم کیوں اجزاء کا نام دیتے ہیں، کیوں مستخرج کا نام دیتے ہیں، یا اور بھی بہت سے نام، ہم نے یہ تمام باتیں اپنی 2 لیکچرز میں سیکھ لی تھی۔ آج جو ہم نے سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے۔ عام طور پر ہم ان دونوں الفاظ کو ایک سمجھتے ہیں، سنت اور حدیث، لیکن ان دونوں میں بہت گہرا فرق ہے، اور آج ہم انشاءاللہ اس کے فرق کو سمجھیں گے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آئیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے سنت اور حدیث میں فرق، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے۔ سنت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا مجموعہ ہے، یعنی کہ جب آپ کے کان میں لفظ پڑے نا سنت، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو ہیں، جن میں آ جاتے ہیں اقوال، جو کہ قول کی جمع ہے۔ اقوال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کی، وہ بھی سنت ہے۔ دوسرے افعال یعنی جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے، وہ بھی سنت ہے۔ اور خاموشی میں قبول کردہ امور یعنی کہ تقریر، اس کو آپ تقریر بھی کہہ سکتے ہیں یا خاموشی میں قبول کردہ امور۔ ہو سکتا ہے بات سمجھ میں نہ آئے، اس لیے ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گوہ لائی گئی تھی۔ گوہ جو جنگلی شپکلی ہوتی ہے، اس کا گوشت لایا گیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کھانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صحابی نے بتایا کہ یہ گوہ کا گوشت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ اس پر صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا میں تو نہیں کہتا کہ حرام ہے، تو آپ سے پوچھا کہ آپ پھر کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا دل آمادہ نہیں ہوتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کو کھانے پر میرا دل آمادہ نہیں ہوتا، ورنہ یہ حرام نہیں ہے۔ تو پھر وہ صحابی کھانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، یعنی انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ تو صحابہ کے ایسے کام جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کوئی بات کی، کیونکہ اگر کسی کام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ کہہ دیتے تو وہ تو قول بن جاتا نا، جبکہ خاموش یعنی کہ خاموش رہے، نہ یہ کہا کہ مت کرو، نہ یہ کہا کہ کرو، تو وہ خاموشی، اس کو ہم تقریر کہتے ہیں، تو یہ بھی سنت کے اندر ہی آ جاتی ہے۔ چوتھی چیز ہے آپ کے اخلاق، اور یہ خلق کی جمع ہے اخلاق، جس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی مثلا اخلاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک خلقی اور ایک خلقی۔
خلقی جو تخلیقی ہوں اور خلقی جو انسان آہستہ چل کر خود پیدا کرے. یعنی کہ کچھ اخلاق ہوتے ہیں نا جو انسان کے اندر پیوست کر دیے جاتے ہیں، یعنی اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دیے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور ایماندار ہونا، وہ آپ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر شروع سے ہی بچپن سے ہی اخلاق ڈال دیے تھے. پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آہستہ آہستہ خود میں امپروو کرتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسکرایا کرتے تھے، ہر وقت بھی نہیں یعنی کہ زیادہ تر مسکرایا کرتے تھے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طرح کے اخلاق اس سنت میں آ جاتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہو گئی. سنت بیسیکلی 4 چیزوں کا نام ہے. سنت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں کہا جاتا، یعنی کہ بس اتنا سمجھ لیں کہ سنت دین کا مکمل اور عملی نمونہ ہے. یعنی سنت کے اندر پورا کا پورا دین آ جاتا ہے، جس میں آپ کے قول یعنی کہ آپ کی باتیں، آپ کے افعال، آپ کی خاموشی یعنی کہ تقریر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل پر خاموش رہنا، اور آپ کے اخلاق. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ حدیث کسے کہا جاتا ہے. حدیث یہ وہ روایات اور بیانات ہیں جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال کے بارے میں نقل کیے ہیں. دوبارہ سن لیں، یہ وہ روایات اور بیانات ہیں جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال کے بارے میں نقل کیے. حدیث سنت کا ایک حصہ ہے اور ہمیں سنت تک پہنچاتی ہے. حدیث سنت کا حصہ ہے جو ہمیں سنت تک پہنچاتی ہے. یعنی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا، کیا کیا، آپ کے اخلاق کیسے تھے. یعنی کہ یوں سمجھیں، ایک آسان الفاظ میں اب ہم دوبارہ اس کو ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں کہ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے. وہ بالکل وہی بات ہے، لیکن ہم اسے تھوڑا اور آسان الفاظ میں سمجھیں گے. سنت دین کی اصل حقیقت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اقوال، افعال، اخلاق اور خاموشی میں قبول کردہ امور کا مجموعہ ہے. یعنی تمام چیزیں آ جاتی ہیں. یوں سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی سنت ہے، جس میں آ گئے اقوال، افعال، اخلاق اور آپ کی خاموشی. یہ تمام چیزوں کو جوڑ لیں تو یہ سنت بنتی ہے. جبکہ حدیث وہ روایات ہیں جو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بیان کرنے کے لیے نقل کی. یعنی عام طور پر یہ سمجھیں کہ جو حدیث ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں، صحابہ کی باتیں ہیں، لیکن وہ خود صحابہ کی اپنی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ایسا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے. تو حدیث وہ روایات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، لیکن نقل کون کرتے ہیں؟ صحابہ کرتے ہیں. عام طور پر جو ایک ہمیں ڈیفینیشن ملتی ہے سنت اور قول حدیث کی، وہ یہ کہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ بالکل بھی درست بات نہیں جو آج جو عام کی جاتی ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے سنت فعل ہے، جبکہ یہ غلط ہے. ہم دیکھ آئے ہیں سنت کے اندر 4 چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے اندر صرف فعل نہیں آتا. اور حدیث قول، جبکہ حدیث قول نہیں ہے. حدیث اصل میں صحابہ کی باتیں ہیں جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ایسا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. جب آپ سنتے ہیں نا کہ حدیث جھوٹی ہے یا حدیث ضعیف ہے یا حدیث من گھڑت ہے یا حدیث درست نہیں ہے یا حدیث غلط ہے، تو اصل میں اس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو غلط یا جھوٹا نہیں کہہ رہے ہوتے. دوبارہ نوٹ کر لیں، بہت اہم ٹاپک ہے یا بہت اہم پوائنٹ ہے. جب آپ کے سامنے کوئی کہے کہ حدیث غلط ہے یا حدیث ضعیف ہے یا حدیث من گھڑت ہے، تو اصل میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو ضعیف یا من گھڑت نہیں کہا جاتا، کیونکہ آپ کی باتیں حدیث نہیں ہیں، آپ کی باتیں سنت ہیں. حدیث صحابہ کی وہ روایات ہیں، صحابہ کی وہ بیانی ہیں جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دیتے ہیں، منسوب کرتے ہیں. تو جب آپ سنیں کہ حدیث ضعیف ہے، تو یعنی کہ صحابہ جس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت دیتے ہیں نا کہ یہ بات ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اصل میں اس نسبت دینے میں جھوٹ ہے. یعنی کہ وہ بات جو آپ، اور وہ صرف صحابہ نہیں کہتے،
صحابہ کے شاگرد، ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، تو بیچ میں کہیں نہ کوئی غلطی رہ جاتی ہے جس وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، یعنی وہ بات پوری کلیئر نہیں ہوتی کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی یا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہی تھی۔ تو جس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دی جاتی ہے، جس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، وہ بات کبھی کبھی ضعیف یا من گھڑت یا جھوٹی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یوں سمجھیں، جیسے ایک عام مثال ہے، رمضان جیسے ہی آتا ہے تو مسلمانوں کے اندر ایک بات پھیلائی جاتی ہے کہ جو بھی سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری اگر کسی کو دے گا تو وہ جنت میں جلدی چلا جائے گا یا پہلے چلا جائے گا، اس طرح کی ملی جلی باتیں، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، جبکہ یہ ایک من گھڑت بات ہے، یعنی کہ ایسے کوئی بھی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہتے، یہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت دے رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حدیث کوئی قول نہیں ہے یا سنت فعال نہیں ہے، صرف سنت کے اندر 4 چیزیں آ جاتی ہیں، اور ان چاروں چیزوں کو جو صحابہ آگے ریپریزنٹ کرتے ہیں، آگے رپورٹ کرتے ہیں، آگے پھیلاتے ہیں، آگے بھیجتے ہیں، آگے بتاتے ہیں، ان کو اصل میں حدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ جو ڈیفینیشن ہے جو عام طور پر دی جاتی ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سنت تمام پہلوؤں کو شامل کرتی ہے، جبکہ حدیث دراصل صحابی کا بیان ہے جس میں سنت موجود ہوتی ہے۔ یوں حدیث دین کا مکمل بیان نہیں ہے، یعنی کہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، وہ من گھڑت بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو حدیث دین نہیں ہے، مکمل دین نہیں ہے۔ دین کا حصہ حدیث کے اندر موجود ہے، دین کا مفہوم حدیث کے اندر پایا جاتا ہے، ہمارا دین حدیث میں ملتا ہے، لیکن حدیث اصل دین نہیں ہے۔ اصل دین سنت ہے، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کو کہا یا خود کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی قول، آپ کا فعل، آپ کے اخلاق، یا پھر آپ کی خاموشی، کسی عمل پر آپ کی خاموشی۔ بہت سے عمل ایسے ہیں جس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی ملتی ہے، تو وہ تمام چیزیں سنت کے اندر آ جاتی ہیں جو احادیث ریپریزنٹ کرتے ہیں، جس میں جو احادیث میں ملتی ہیں۔ تو احادیث مکمل دین نہیں ہے، بلکہ دین کا مفہوم احادیث کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اور مثال لے لیں، دیکھیں جیسے جب ہم کھانا کھاتے ہیں، بہت توجہ سے سنیے گا، جیسے دیکھیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم وہ کھانا کسی نہ کسی پلیٹ میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی پلیٹ میں میں نے کچھ بھی لے لیا، کچھ بھی میں نے کوئی بھی کھانا کھایا تھا، وہ میں نے کسی پلیٹ میں لے لیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اصل کھانا ہے یا اصل پلیٹ ہے؟ دوبارہ بتائیں، سوچیں اور بتائیں، اصل کھانا ہے یا اصل پلیٹ ہے؟ اصل کھانا ہے نا، ہمارا اصل مقصد پلیٹ نہیں ہے، ہمارا اصل مقصد کھانا ہے جو اس پلیٹ میں اندر موجود ہے۔ اگر مثلا مجھے پلیٹ نہ ملی تو کیا میں کھانا چھوڑ دوں گی؟ میں اس کو کسی اور چیز میں بھی رکھ سکتی ہوں نا، جس میں عام طور پر ہم کھانا نہیں کھاتے۔ تو اصل چیز پلیٹ ہے۔ جیسے دوسری مثال لیں، ہمارے پاس اس گلاس ہے، ٹھیک ہے، گلاس، اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، اصل پانی ہے یا اصل گلاس ہے؟ اصل پانی ہے جو اس کے اندر بھرا ہوا ہے، ہمیں گلاس سے کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طرح کا تعلق سنت اور حدیث کا ہے۔ یوں سمجھیں کہ جو سنت ہے وہ کھانا ہے، جو کھانا ہے نا یہ سنت ہے، اور یہ جو پلیٹ ہے نا یہ حدیث ہے۔ یعنی کہ سنت ہمیں ملتی ہے حدیث میں، سنت اصل ہے، اور وہ اصل کہاں ملتی ہے؟ ہمیں حدیث کے اندر ملتی ہے۔ تو حدیث بیسیکلی صحابہ کے اقوال ہوتے ہیں جو وہ کس طرف منسوب کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اس منسوب کرنے میں کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی لوگ اپنی طرف سے بھی منسوب کر لیتے ہیں خود کوئی بات بنا کر، پھر ہم اس سنت کو ضعیف نہیں کہتے، اس بنائی گئی بات کو ضعیف کرتے ہیں جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑا جاتا ہے۔ اس لیے سمجھ لیں کہ حدیث مکمل دین نہیں ہے، ہمارا دین 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک کلام اللہ یعنی کہ قرآن، اور دوسری سنت،
ٹھیک ہے، ہمارا دین ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک سنت جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو موجود ہیں، اور دوسری اللہ کی کتاب. صحیح ہے. اب آگے چلے. حدیث کے دو اہم اجزاء. کسی بھی حدیث میں آپ کو دو اہم چیزیں ملیں گی، جن میں پہلا ہے سند اور دوسری ہے متن. کسی بھی حدیث میں آپ کو کتنی اہم چیزیں ملیں گی؟ دو اہم چیزیں ملیں گی. اب سند کیا ہے اور متن کیا ہے؟ اگر آپ پیچھے سے کنیکٹڈ ہیں تو آپ نے تھوڑا بہت تو اس کے بارے میں سیکھ ہی لیا ہے، لیکن آج ہم اس پر بہت واضح طریقے سے سیکھیں گے. سند حدیث کے راویوں یعنی حدیث کو نقل کرنے والوں کا سلسلہ ہے، جسے ہم چین آف نریٹرز کہتے ہیں. چین آف نریٹرز کا کیا مطلب ہے؟ کہ حدیث کے راویوں یعنی جو اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اس کو آگے پھیلاتے ہیں، اس کا سلسلہ ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کس نے، کہاں اور کس سے سنی. کس نے، کہاں اور کس سے سنی. حدیث کی سند بتاتی ہے کہ حدیث صحیح طریقے سے اور معتبر ذرائع سے آئی ہے. سند اصل ہے. اگر ہم سند کو چھوڑ دیں اور خالی حدیث کو لیں تب بھی وہ ہماری حدیث صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ حدیث کو باقاعدہ طور پر جو کتابی شکلیں دی گئی تھی، پہلے تو چھوٹے چھوٹے صحیفے تھے نا، چھوٹے چھوٹے بکلیٹس، لیکن جب احادیث کو کتابی شکل دی گئی تب 250 سال ہو گئے تھے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے، یا 200 کر لیں تو 200 سال بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ان 200 سالوں میں کم از کم 20 لوگوں سے تو حدیث سنی گئی ہوگی کہ تم نے کس سے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، تم نے کس سے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، پھر تم نے کس سے سنی، پھر آخر تک بات وہاں پہنچائی جاتی ہے جس نے سامنے بیٹھ کر آپ سے وہ بات سنی ہوتی ہے. تو اس لیے سند یعنی چین آف نریٹرز، راویوں کا جو نقل کرنے کا سلسلہ ہے، اس کو ہم سند کہتے ہیں، اور اس پر بھی باقاعدہ طور پر تحقیق ہوتی ہے، باقاعدہ طور پر یہ حدیث ہمارے پاس صحیح طریقے سے آئی ہے یا نہیں. اب متن کسے کہتے ہیں؟ متن حدیث کے الفاظ اور اس میں شامل مواد پر مشتمل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے متن؟ حدیث میں شامل الفاظ اور مواد. اب یہاں پر ایک مثال ہے، اس مثال میں ہم متن اور سند دونوں کو دیکھیں گے. سند کو ہم ریڈ کلر سے شو کریں گے اور متن کو ہم یلو کلر سے شو کریں گے. ٹھیک ہے، اب آئیں. حدثنا ہمیں بتایا، حمیدیو عبداللہ ابن زبیر، ہمیں عبداللہ ابن زبیر نے بتایا. اب یہ کس نے بتایا؟ عبداللہ ابن زبیر نے. یہ ایک چین کا ایک راوی ہو گیا. ٹھیک ہے. قال، پھر عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، حدثنا سفیان، مجھے سفیان نے بتایا. اب ان کو کس نے بات یہ پہنچائی ہے؟ سفیان نے پہنچائی ہے. پھر قال، سفیان نے کہا، حدثنا یحییٰ ابن سعید الانصاری، ایک صحابی ہیں یحییٰ ابن سعید انصاری، انہوں نے یہ بات سفیان کو بتائی. ٹھیک ہے. پھر قال اخبرنی محمد ابن ابراہیم التیمی، مجھے اخبرنی خبر دی مجھے محمد ابن ابراہیم التیمی، مجھے محمد بن ابراہیم التیمی نے خبر دی ہے. یعنی یہ چوتھے چین کے چوتھے صحابہ آ گئے، یا یہ صحابہ نہیں ہو سکتے، یہ تابعی ہو سکتے ہیں، تبع تابعین ہو سکتے ہیں، یعنی ان کے شاگرد ان کے بعد کے لوگ. اس کے بعد انہو سمع، اب انہوں نے اس بات کو سنا ہے. انہو سمع، یہاں پر کچھ الفاظ ہیں جو آپ نے بہت نوٹ کرنے ہیں. حدثنا، مجھے خبر دی، مجھے بتایا، مجھے خبر دی. ٹھیک ہے. پھر حدثنا، مجھے خبر دی، حدثنا، مجھے خبر دی. یہاں پر اخبرنی، مجھے خبر دی، دونوں میں فرق ہے. صحیح ہے. پھر سمیع، میں نے سنا، یعنی کہ وہ جب بات کر رہے تھے تب میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. تو سمیع، میں نے سنا. کس سے سنا؟ علقمہ بن الوقاص اللیثی، میں نے علقمہ بن وقاص اللیثی سے سنا. یقول، وہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟
سمعت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، علی المنبر، ممبر پر، یعنی حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے، پھر میں نے ان سے سنا. پھر حضرت عمر نے کیا کہا؟ اب یہ بات کس پر ختم ہوئی آ کر؟ 6 لوگوں پر. 6 لوگوں پر، یہ 4، یہ 5 اور یہ 6. 6 لوگوں پر یہ بات ختم ہوئی. اور جو 7ویں شخصیت ہے وہ کون ہے؟ سمعت، حضرت عمر فرماتے ہیں سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. اب یہ بات کس کی طرف منسوب کی گئی؟ حضرت محمد کی طرف منسوب کی گئی، ڈائریکٹ نہیں کی گئی. اس کے اندر باقاعدہ چینس ہیں کہ اس نے اس سے سنا، اس سے اس نے خبر دی، اس نے بتایا. پھر یہ بات جا کر حضرت عمر تک پہنچی کہ ہاں حضرت عمر نے یہ بات کہی تھی، اور حضرت عمر نے یہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہی تھی کہ میں نے حضرت محمد سے سنا ہے. تو اس چین کو باقاعدہ طور پر اب آپ نوٹ کر لیں. یہ چین آف نریٹرز ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو بتایا، پھر حضرت عمر سے علقمہ نے سنا، پھر علقمہ نے محمد ابن ابراہیم التیمی کو خبر دی، پھر محمد ابراہیم التیمی نے یحییٰ بن سعید انصاری کو خبر دی، یحییٰ بن سعید انصاری نے حضرت سفیان کو بتایا، اور حضرت سفیان نے حضرت عبداللہ ابن زبیر. تو یوں بات آہستہ 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 کر کے ہم تک پہنچی. اور اب باقاعدہ طور پر جب احادیث کو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے تو یہ پوری چین، یعنی کہ اس شاگرد، پھر اس کے استاد، پھر اس کے شاگرد، اس کے شاگرد، ہزار، کسی سند میں تو 1000 سے زیادہ لوگوں کی چین آ جاتی ہے کہ اس سے، پھر اس سے، پھر اس سے، پھر اس سے، پھر اس سے سنا، اسے سنا، پھر آخر کہیں جا کر بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے. تو اس سند کی تحقیق ہوتی ہے اصول احادیث میں. اصول احادیث میں آئندہ ہم جو پڑھیں گے نا وہ یہ ہوگا کہ یہ جو سند ہے نا پوری، اس پر تحقیق ہوگی کہ اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے. اس لیے بات کو سمجھیں. بہت ٹیکنیکل باتیں ہوں گی، تھوڑی مشکل ہوں گی، انشاءاللہ ہم آسانی سے کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس میں ان تمام باتوں کو واضح کر دیا جائے گا. اب آتا ہے متن. متن کہا جاتا ہے اس بات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہوتا ہے. تو یقولو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یعنی کیا کہا؟ انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال صرف نیتوں کے ساتھ ہیں. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا، جس کی ہجرت کی نیت اس دنیا کی طرف ہے، یصیبها، کہ وہ اسے حاصل کرے، او الی امر ینکحها، یا اس لیے کہ کسی عورت کی طرف ہجرت کرے اور اسے نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی. دوبارہ سن لیں، ہر شخص کے اعمال اس کی نیتوں کے حساب سے ہیں. اگر کسی شخص نے ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے کی، یعنی اس نے گھر سے دنیا حاصل کرنے کے لیے چھوڑا، یا اس لیے چھوڑا کہ وہ کسی عورت سے نکاح کرے، تو پھر اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی. یہ حدیث ابھی آدھی ہے. آگے یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو پھر اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی ہی طرف ہوگی، یعنی فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت اس طرف ہوگی جس طرف اس نے ہجرت کی. یعنی نیت کی بات ہے. یہ حدیث آپ نے بہت بار سنی ہے. ابھی ہمارا مقصد حدیث کی شرح بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ متن اور جو سند ہے اس میں فرق بیان کرنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے ہمارے پاس متن، اوکے، اور یہ ہے ہمارے پاس سند. اب ہم ایک آخری پوائنٹ یہاں پر رکھتے ہیں، پھر اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. دیکھیں، آج کے بہت سے اسکالرس کہتے ہیں کہ سند پر صحیح سے تحقیق نہیں کی گئی، یعنی کہ متن پر پچھلے جو بھی ہمارے راوی ہیں یا محدث ہیں جنہوں نے احادیث پر تحقیق کی ہے،
انہوں نے صحیح تحقیق نہیں کی. ان کا کہنا ہے، آج کے ہمارے کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے صحیح تحقیق نہیں کی ہے، ہم دوبارہ سے اپنی تحقیق کریں گے. تو ان کا بات یہ ہے کہ بعض لوگ حدیث کی قبولیت یا رد پر سوال اٹھاتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ متن کی تصدیق کے لیے نئی تحقیق کی ضرورت ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے پچھلے علماء نے، محدثین نے جتنی محنت کی ہوگی نا، ہم اس کا 1% بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ اس وقت علم کے ذرائع، آپ خود سوچیں، ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی، سفر کے لیے کتنی مشکلات تھیں، کتنی مشکلوں سے پیدل یا پھر جانوروں پر سفر ہوتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے جس حد تک، جس انداز میں تحقیق کی ہے، وہ تو ہم ابھی سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے تحقیق کرنے کے لیے باقاعدہ صحابہ، ان کے شاگرد اور ان کے شاگرد پر پوری کتابیں لکھی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے، یہ خود سچا تھا یا نہیں، یہ خود اعتبار کے قابل تھا یا نہیں. تو اٹھ کر یہ کہہ دینا کہ انہوں نے جو تحقیق کی وہ درست نہیں تھی، وہ صحیح نہیں تھی، یہ بہترین کسی کی محنتوں کے اوپر اس طرح پانی پھیلانا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. انہوں نے جو تحقیق کی، اس کو ہم نے بنیاد بنانا ہے. پھر ہم اپنی حساب سے بھلے جتنی بھی تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے لیے کوئی روک نہیں رہا، لیکن پہلے کی تحقیق کو غلط ثابت کر کے آج کے حساب سے تحقیق کرنا، یہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم آج ان کے حساب سے تو تحقیق کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ نہ تو ہمارے پاس صحابہ کے شاگرد ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس ان کے شاگرد ہیں. تو وہ پیچھے کی تحقیق کو اگر ہم رد کر دیں، پوری تحقیق کو، تو آج کی نئی تحقیق ہم کس حساب سے کریں گے، جبکہ ہمارے پاس پہلے کے لوگ ہی نہیں ہیں. تو اس لیے تھوڑی سوچنے کی بات ہے. اب ہم انشاءاللہ آئندہ تعدیل اور جرح و تعدیل کے بارے میں پڑھیں گے. نام سن کر ہی آپ کو شاید ہوش اڑ گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہے جرح و تعدیل. تو میں آج آپ کو اس بات میں نہیں پھنساتی، بس آپ اس کو چھوڑ دیں کہ یہ جرح و تعدیل کیا ہے. اگر کسی کو دلچسپی ہے تو مختصراً یہاں پر پڑھ لے کہ یہ جرح و تعدیل ہے کیا. باقی ہم انشاءاللہ اس جرح و تعدیل، اس مکمل ٹاپک کو کل پڑھیں گے. آج ہم اس کو بالکل بھی نہیں چھیڑ رہے. آخر میں یہ سمجھ لیں کہ یہ تمام نکات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حدیث کی جمع و تدوین ایک بہت اہم عمل تھا، تاکہ دین کی اصل تعلیمات محفوظ رہیں اور درست طریقے سے لوگوں تک پہنچ سکیں. تو اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو قبول کریں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں، آپ کے اقوال، آپ کے اخلاق اور آپ کی تقریر کو ہم تک پہنچایا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہماری خدمات کو بھی قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کریں. السلام علیکم.